اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص سے گھوڑے کا سودا کیا تو فرمایا کہ میں اچانک گزرتے ہوئے تیرے گھوڑے کو دیکھا اور پسند آ گیا، سودا ہو گیا، اب اپنے گھر جا کے میں تمہیں اس کی قیمت لا کے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، معقول قیمت تھی جس پہ سودا ہوا۔ حضور قیمت لینے گئے تو واپس کسی نے کہا، اس شخص کا نام سوا تھا، اس کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو، کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے میرا سودا ہوا ہے جو ہے وہ اس گھوڑے کے حوالے سے، تو وہ قیمت لینے گئے تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا کہ کوئی گواہ موجود تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا تم مکر جانا۔ زیادہ پیسوں کے لالچ میں آیا، اتنے میں حضور بھی تشریف لے آئے، اسے قیمت دینا چاہیے تو اس نے انکار کر دیا، میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا۔ حضور فرمایا ابھی تو ابھی بات ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں جناب میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا۔ لوگ جمع ہو گئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے سوچا کہ لوگوں پہ بات آ گئی تو صادق بھی یہ ہے، امین بھی یہی ہے، تو میں تو جھوٹا بھائی مجلس میں ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ ہی بتائیے، جب دو اشخاص کے مابین یوں تناؤ بن جائے تو آپ کی شریعت میں تسمیہ کی صورت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا طے ہو گیا، اگر آپ نے گھوڑا خریدا، یہ دعویٰ آپ کا ہے تو آپ کوئی گواہ لے آئیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب جب گھوڑے کا سودا ہوا تو اس وقت گواہ تھا ہی کوئی نہیں، اسے بھی پتا تھا اس بات پر۔ اس نے کہا یا تو آپ گواہ لے آئیں، نہیں گواہ لاتے تو میں قسم دیتا ہوں، مکر تو گیا تھا، اور جھوٹی قسم دینا اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ بھری بزم ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، گواہ کوئی نہیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سوا سے مخاطب ہو کے کہا کہ گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا تھا، اتنے میں سودا ہوا تھا۔ تو اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، بس زائد پیسوں کے لالچ میں وہ مکر گیا تھا، تو اس کو بھی راستہ نکلنے کا ملا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا مطالبہ پورا ہو گیا۔ گھوڑا حضور کے ہاتھ میں دیا، قیمت پکڑی، لوگوں کا ہجوم چھٹنے لگا۔ حضور نے حضرت خزیمہ کو بلایا، خزیمہ گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی ہے، لیکن تو نے گواہی کیسے دی؟ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے، آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، آپ کی روح کو قرار مل جائے گا۔ میں کتاب مختصر کر کے چلا جاؤں گا، آپ کو شکایت نہیں رہے گی کہ بہت چھوٹا کتاب تھا، صرف ایک جملہ آپ کی روح میں ایسی تراوٹ ڈال دے گا، ایسی ٹھنڈک پیدا کر دے گا، اور آپ کے باطن میں ایسا قرار رکھ دے گا کہ آپ دیر تک جھومتے رہیں گے اور اپنے ایمان پہ، اپنے عقیدے پہ ناز کرتے رہیں گے۔ حضرت خزیمہ کو حضور نے فرمایا تو موقع پہ تھا ہی نہیں، تو نے کس طرح گواہی دی؟ تو سنو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا، عرض گزار ہوئے حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی نہیں دے دی؟ رب کو ہم نے کب دیکھا تھا؟ جنت اور دوزخ کو ہم نے کب دیکھا تھا؟ آپ نے کہا تو ایسے وجود کو مان لیا جو تصور اور خیال اور وہم میں بھی نہیں آتا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ گھوڑا میں نے آپ سے خریدا، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا، جانے والے رک جاؤ، میری بات سن لو۔ لوگ ٹھہر گئے۔ فرمایا سنو، کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک ہی گواہی دو گواہ۔ میں اور آپ خدا کو مانتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے ملاقات نہیں کی ہے، لیکن یقین اتنا پختہ ہے، اتنا پختہ یقین ہے کہ اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا رب کے ہونے کا یقین ہے۔ تو یہ تیقن ملا کہاں سے؟ یہ یقین آیا کہاں سے؟ یہ یقین حضور کی چوکھٹ سے آیا۔ پتھروں کو پوجنے والے، مورتیوں کی پرستش کرنے والے، اجرام فلکیہ کو معبود ماننے والے، جڑی بوٹیوں کو خدا سمجھنے والے ایک ایسے پاکیزہ وجود پر یقین اور اذعان رکھتے ہیں کہ پھر ان کے یقین کو چٹانیں بھی نہیں توڑ سکتی۔ اتنا مضبوط یقین پیدا ہوا۔ یہ تیقن پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ پیدا حضور کی تحقیق سے ہوا، یہ حضور کی چوکھٹ سے ہوا۔ اور اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو حضور کی محبت کے رنگ میں رنگو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت
ایسا خوبصورت ہو، تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نعرہ تکبیر! دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا انداز حیات بنائے بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہماری زندگی کی ایک ایک ساتھ اس خوبصورتی کے ساتھ حضور کی محبتوں کے سانچے میں ڈھلی ہو، اور حضور کی سنت و سیرت کا یوں ہم مرقع بن جائیں کہ دور سے دیکھنے والے بھی کہیں کہ یہ نوکر حضور کا ہے۔ میرے شیخ محترم نے کیا کمال کہا کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، فیر درود قبول ہے تیرا لاکھ نہ لو ایک باری۔ تو وہ محبتوں کا رشتہ، وہ رب، وہ تعلق، وہ مضبوط رشتہ حضور کے ساتھ قائم کیجئے۔ محبوب کی محبتوں کا تقاضا اور محبوب کے ساتھ عشق اور محبوب کے ساتھ عقیدت کا راوی ہے۔ حکم تو یار بہت بڑی بات ہے، محب تو محبوب کی منشا بھی جانے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینہ النبی کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کا طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا۔ گزرتے ہوئے لوگ کے صرف اتنا پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ کچھ نہیں کہا، حضور گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو کہا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی ظاہر نہیں ہوئے۔ دو چار دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کہا صاحب مکان کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ اپنی شادی بیاہ سے لے کر کے عقیقے ولیمے تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک، اپنے طرز حیات سے لے کے انداز معاشرت تک، ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنا ایک ایک سانس حضور کے نام وقف کر دیں۔ یہ حضور کی محبتوں کا تقاضا ہے، اور ایسی محافل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لمبے سفر کاٹ کے آپ بھی آئے، ہم بھی مسافر طے کر کے یہاں آئے، عالی مرتبہ علماء مشائخ یہ بھی لمبی مسافر طے کر کے ایک ایک لمحہ ان کا قیمتی ہے، جلوہ فروز ہوئے۔ اور اسی طرح منتظمین نے جس طرح آپ کے لیے اہتمام و انتظام کیا، اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب اٹھ کے جائیں تو ہم سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہمارے آقا و مولا کی محبت کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ ان کے دم سے خدا تک رسائی ملی ہے، اس سے بڑی اور دولت ہم کو کیا نصیب ہوتی کہ ان کی چوکھٹ تک پہنچ کر کے خدا کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ اب ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے اور تقاضا کیا ہے؟ آئیے میں اور آپ اپنی ساری زندگی ان کے نام پہ لگائیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔